بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہم مہد لسان القرآن ثانی درس الثالث عشر کا آج ہم سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ تو طالبات، کل آپ نے اس سبق کا کچھ حصہ پڑھا تھا جس میں فعل مجہول کے بارے میں اور نائب فاعل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس کی آپ نے مثالیں پڑھی، تراکیب کی، جس کا میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا اعادہ کرا دیتی ہوں کہ فعل معروف اسے کہتے ہیں جس کا فاعل موجود ہو اور مفعول بھی موجود ہو، اور فعل مجہول اسے کہتے ہیں جس کا فاعل موجود نہ ہو بلکہ مفعول کو فاعل کا قائم مقام کر دیا جائے اور اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ تو یہ تھی اس کی آسان سی تعریف۔ آج ہم فعل مجہول بنانے کے طریقے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بناء الفعل المحموز للمجہول۔ فعل محموز کو مجہول کس طرح بنائیں؟ تو محموز اسے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو تعریفیں یاد ہونی چاہیے۔ محموز مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ مضاعف، سب کی تعریفیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اچھی طرح۔ تو محموز کہتے ہیں طالبات جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ آ جائے۔ تو ماضی محموز ثلاثی بالکل فعل صحیح کی طرح مجہول بنتا ہے۔ ماضی محموز ثلاثی یعنی تین حرف اصلی ہوں جس میں، اور وہ محموز ہو اور ماضی کا صیغہ، بالکل فعل صحیح کی طرح مجہول بنتا ہے۔ فعل صحیح جیسے ضربہ ہے، نصرہ ہے، اس کا آپ مجہول بنائیں تو کیا بنے گا؟ ضربہ کا ضربہ اور نصرہ کا نصرہ۔ اسی طرح جو مجہول ہے اس کا ماضی کا آپ مجہول بنائیں تو وہ بھی ایسے ہی بنے گا، بالکل جیسے اخذہ سے اخذہ، امارہ سے امیرہ۔ اس میں شروع میں دیکھیں فا کلمہ کی جگہ حمزہ آیا ہے تو اس لیے اسے محموز کہتے ہیں۔ اسی طرح سألہ سے سئلہ اور قرأ سے قرئ بنے گا، اور مضارع بنے گا یأخذ سے یؤخذ، یأمر سے یؤمر، یسأل سے یسأل بنے گا۔ اس کے بعد ہے بناء الفعل المثالی للمجہول۔ مثال کو کس طرح سے مجہول بنائیں گے؟ مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں کہ جس کے حرف اصلی میں فا کلمہ کی جگہ جہاں حرف علت آ جائے اسے مثال کہیں گے۔ مثال کا ماضی فعل صحیح کی طرح مبنی للمجہول بنتا ہے، جیسے وجد سے وجدہ۔ اب دیکھیں مثال ہے یہ، اس کے شروع میں فا عین لام واو جیم دال، یہ فا کلمہ کی جگہ کیا آ گیا؟ واو۔ تو یہ ہے مثال، واو حرف علت ہے، فا کلمہ کی جگہ پر آ گیا تو یہ ہے مثال۔ وجدہ، اس کا مجہول بنے گا بالکل جیسے صحیح کا بناتے ہیں، وجدہ۔ وجدہ سے وجدہ، وضع سے وضع، اور وہبہ سے وہبہ بنے گا۔ مثال واوی کے مضارع میں مجہول بناتے وقت حرف المضارع کو جب ضمہ دیا جاتا ہے تو اس کا واو لوٹ آتا ہے، جیسے یجد سے یوجد۔ اب یہ دیکھیں، یہ مثال واوی ہے، وجدہ مثال واوی ہے، یعنی فا کلمہ کی جگہ حرف علت آیا ہے اور وہ حرف علت واو ہے تو اسے مثال واوی کہیں گے۔ تو جب ہم اس کے، یہ تو وجدہ ماضی ہے نا، ماضی کا ہم نے مجہول بنایا وجدہ، تو جب ہم اس کے مضارع کا مجہول بنائیں گے، وجدہ کا مضارع ہے یجدو، اب جب یجدو کا مجہول بنائیں گے تو واو واپس آ جائے گا، یوجدو ہو جائے گا، یجدو سے مجہول ہوگا یوجدو، یضع سے مجہول ہوگا یوزع۔ یہاں یجدو اور یضع ان میں بھی واو پہلے موجود تھا جو کہ تعلیل کر کے واو کو حذف کر دیا گیا تھا، لیکن جب ہم نے یہ، آپ تعلیلات اور کس طرح سے اس کو حذف کیا گیا یہ صرف میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو مجہول بناتے وقت اس کا واو واپس آ گیا، یجدو سے یوجدو، یضع سے یوزع، یہب سے یوہب بنتا ہے۔ اگر مثال یائی ہو، یہ تو تھا مثال واوی،
اگر مثال یائی ہو تو اس کی یا ضمہ کے بعد واؤ میں بدل جاتی ہے۔ دیکھیں جیسے یئی آسو، اس سے ہم مجہول بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ شروع میں جب مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے نا کہ شروع میں جو اس کا مضارع علامت مضارع ہوگی اس کو ہم پیش دیں گے، ضمہ دیں گے۔ تو جب ہم نے اس کو ضمہ دے دیا تو اس کے بعد والا حرف علت جو ہے اس ضمہ کے موافق حرف علت سے بدل جائے گا، یعنی یا ماقبل ضمہ ہے تو یا اپنے ماقبل کے موافق حرکت کی وجہ سے واؤ میں بدل جائے گی، تو کیا بن جائے گا؟ یئی آسو سے یو آسو اور یئی قنو سے یو قنو بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بناء الفعل الاجوفی للمجہول۔ اجوف کو کس طرح سے مجہول بنائیں گے؟ ہم نے پہلے پڑھا محموز کو مجہول بنانے کا طریقہ، پھر مثال کو مجہول بنانے کا طریقہ اور پھر اجوف کو مجہول بنانے کا طریقہ۔ تو اگر تعلیم الصرف کا سبق بھی آپ نے غور سے سنا ہوگا تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو دیکھیے فعل اجوف کے ماضی کو مبنی للمجہول بنانے کے لیے اس کے حرف فا کو خلاف قیاس کسرہ دے دیا جاتا ہے۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے۔ تو اجوف کے ماضی کو مجہول بنانے کے لیے اس کے فا کو خلاف قیاس کسرہ دیا جاتا ہے، یعنی فا کلمہ کو کسرہ دے دیا جائے گا مجہول بنانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر اجوف کا ماضی کا صیغہ کوئی سا مثال کے طور پہ ہے ہمارے پاس قالا۔ قالا اجوف کا صیغہ ہے کیونکہ عین کلمہ کی جگہ حرف علت الف آ رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو مجہول بناتے وقت اس کے فا کلمہ کو کسرہ دے دیں گے۔ فا کلمہ کون سا ہے؟ قاف۔ تو جب ہم فا کلمہ یعنی قاف کو کسرہ دے دیں گے تو اس کا حرف علت جو کہ الف ہے قالا کا وہ اپنے ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جائے گا۔ ماقبل کی حرکت چونکہ کسرہ ہے تو یہ الف یا میں بدل جائے گا تو ہوگا قیلا۔ قالا سے بن جائے گا مجہول قیلا۔ تو یاد رکھیے کہ اجوف کے ماضی کو مجہول بنانے کے لیے اس کے حرف فا کو خلاف قیاس کسرہ دے دیا جاتا ہے اور اس کا الف کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا قالا سے قیلا، زارا سے زیرا اور لاما سے لیما کے صیغے بنتے ہیں۔ اسی طرح با سے بیا، سارا سے سیرا اور خاتا سے خیتا بنتا ہے، یعنی اجوف کا جو الف یا میں بدل جائے گا اپنے ماقبل حرکت کے موافق۔ ماقبل کو ہم نے چونکہ کسرہ کی حرکت دے دی تھی خلاف قیاس، اس لیے الف یا میں بدل جائے گا مجہول میں۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس بناء الفعل الناقص للمجہول۔ فعل ناقص ہم نے محموز کے بارے میں پڑھا، محموز کو کس طرح سے مجہول بنائیں گے، پھر مثال کو مجہول بنانے کا طریقہ، پھر اجوف کو، اور اس کے بعد آتا ہے ناقص کو مجہول بنانے کا طریقہ۔ تو دیکھیں طالبات، جب فعل ناقص واوی کے حرف فا کو ضمہ اور حرف عین کو کسرہ دیا جاتا ہے تو اس کا واو کسرہ کے بعد ہونے کے سبب یا میں بدل جاتا ہے۔ جب فعل ناقص کس کو کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے۔ تو جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے تو مجہول بناتے وقت اس کے فا کلمہ کو کیا کریں گے؟ ہم مجہول بناتے وقت مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ دے دیتے ہیں، تو عین کلمہ کو ناقص واوی میں عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں تو اس کا واو کسرہ کے بعد ہونے کے سبب یا میں بدل جاتا ہے۔ ناقص واوی وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو ہو، تو جب ہم اس کا بناتے ہیں مجہول بناتے وقت فا کلمہ کو ہم ضمہ دیتے ہیں اور عین کلمہ کو ہم کسرہ دیتے ہیں۔ جب ہم نے عین کلمہ کو کسرہ دے دیا تو لام کلمہ چونکہ ناقص کا ہے، وہ حرف علت واو ہے، تو وہ حرف علت واو اپنے ماقبل کی حرکت کو دیکھتا ہے، وہ چونکہ کسرہ ہے تو وہ کسرہ کے سبب یا میں واو بدل جاتا ہے۔ جیسے دعوا
دعوا تھا نا، جسے تعلیل کے بعد دعا بنایا تھا، لیکن اصل میں وہ تو دعوا ہی تھا. تو دعا سے دعیا اور محا سے محیا، جو کہ اصل میں محابا تھا، تعلیل کے بعد محا ہوا تو محا سے محیا بن جاتا ہے. ناقص یائی اگر معطل الآخر بالالف ہو، جیسے بنا، ہدا، نہا، تو اس کی یا لوٹ آتی ہے مجہول میں. بنیا، ہدیہ، نہیا معطل الآخر بالالف ہے، جیسے بنا ہے، ہدا ہے اور نہا ہے. جب ہم اس کے عین کلمہ کو کسرہ دیں گے تو کسرہ دیتے ہوئے یا واپس آ جائے گی آخر میں، حرف علت الف یا میں بدل جائے گا. یہ قاعدہ ہے کہ حرف علت اپنے ماقبل کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اس کے موافق تبدیل ہو جائے گا. جہاں ماقبل کی حرکت الف ہوگی وہاں حرف علت الف میں بدل جائے گا آخر والا، اور جہاں ماقبل کی حرکت یا ہوگی وہاں حرف علت یا، جہاں ماقبل کی حرکت کسرہ ہوگی وہاں حرف علت یا میں بدل جائے گا، اور جہاں ماقبل کی حرکت ضمہ ہوگی تو وہاں حرف علت واو میں بدل جائے گا. اور یہاں پر مجہول بناتے وقت چونکہ ہم عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں تو ناقص کے صیغے وہ ماقبل کی حرکت کے موافق بدل جائے گا. اب بنا، ہدا، نہا، یہ بنیا ہوگا، ہدیہ، بنیا، ہدیہ اور نہیا ہو جائے گا. اگر معطل الآخر بالیا ہو تو حرف اول کو ضمہ اور حرف ثانی کو کسرہ دیا جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی معطل الآخر بالیا ہو، پہلے سے ہی آخر میں یا ہو تو عین کلمہ کے کسرہ کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پہلے سے ہی اس میں یا موجود ہے، اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑے گی. نسیہ سے نسیہ، جیسے یہاں پہ نسیہ اس کے آخر میں یا پہلے سے ہی موجود ہے، تو جب ہم نے اس میں صرف اتنی سی تبدیلی کی ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ دیا تو مجہول بن گیا. ناسیہ سے نسیہ، خشیہ سے خشیہ بن جائے گا. جب مضارع ناقص واوی کے مجہول بناتے وقت حرف مضارع کو ضمہ اور ماقبل آخر کو فتحہ دے دیا جاتا ہے تو اس کا واو فتحہ کے بعد ہونے کے سبب الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ الف یا ہی کی صورت لکھا جاتا ہے. جیسے یدعو سے یدعا، یعفو سے یعفا، یمحو سے یمحا. اسی طرح مضارع ناقص یائی کے تمام صیغوں میں یا الف میں تبدیل ہو جاتی ہے. مضارع ناقص یائی کے تمام صیغوں میں یا الف میں تبدیل ہو جاتی ہے. یبنا سے یبنا، یہدی سے یہدا، ینہا سے ینہا، ینسا سے ینسا. تو گویا کہ مضارع ناقص واوی اور یائی کے تمام مبنی للمجہول صیغے معطل الآخر بالالف ہوتے ہیں. مضارع کے صیغے، مضارع ناقص واوی اور یائی کے صیغے مبنی للمجہول معطل الآخر بالالف ہوتے ہیں. تو طالبات، مضارع ناقص واوی اور یائی کے صیغے مجہول بناتے وقت کیا ہوتے ہیں؟ معطل الآخر بالالف. ہمیشہ ان کے آخر میں الف آتا ہے، پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا یا ہی جاتا ہے. اور مضارع اور ماضی ناقص واوی اور ناقص یائی، اس کی دونوں حالتیں آپ پڑھ چکے ہیں، اور امید ہے کہ کچھ سمجھ آیا ہوگا آپ کو. اور جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیں، اور بار بار پوچھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد دیکھیں قاعدہ نمبر 39. نمبر 1، فعل ماضی ثلاثی فعیلہ کے وزن پر مجہول بنتا ہے، اس کا مضارع یفعل کے وزن پر مجہول بنتا ہے. نمبر 2، جب فعل کو مجہول بنایا جاتا ہے تو اس کے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول بہ کو قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر اعتبار سے فاعل کے احکام کے تابع ہوتا ہے. اگر فعل متعدی للمفعولین ہو، یعنی فعل کے 2 مفعول ہوں، تو پہلا مفعول نائب فاعل بنتا ہے جبکہ دوسرا مفعول مفعول ہی رہتا ہے. جو افعال حروف جارہ کے ساتھ متعدی ہوتے ہیں، مجہول بننے کی صورت میں ان سے متعلق جار مجرور کا مجموعہ شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نائب الفاعل بنتا ہے.
اور رفع کے محل میں واقع ہوتا ہے، فی محل رفع۔ تو طالبات اس کی شرح و تفصیل مکمل ہوئی۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ کل ہم تمرین نمبر 1 کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، الی اللقاء۔